السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हमा किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए खास है, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, दाता और राज़िक है। जायज़ और मसनून दुरूद और सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम कायनात, पूरी कायनात के सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामिईन और सामिआत,
آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دو اہم پہلوؤں کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہے۔ دین اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو عنایت کردہ ایک بڑی نعمت ہے۔ دین کو سیکھنا، اپنے مذہب کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا ہر مسلمان پر بقدر وسعت بقدر استطاعت فرض ہے۔ دین کے علم کو سیکھ کر اس کو آگے پہنچانا اس امت کا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود تھے وہ اس فریضے کو ادا کرتے تھے۔ انبیاء کے جانے کے بعد اب یہ فریضہ ہماری اس امت کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا۔ اس دور کے اندر جو مادیت پرستی کا دور ہے، دنیا کی دور کا دور ہے، اور خاص طور پر علم ہونے کے باوجود لوگوں کی ایک جہالت اور دین سے عدم واقفیت اور دین کی راہ میں رکاوٹ کھڑنے والے عناصر کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ بے دین طبقہ، زندگی قسم کے لوگ پورے دین پر اعتراض کرنے والے، اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے، مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی صفوں میں ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو اسلام پر، دین پر، مذہب پر، قرآن و سنت پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے دور کے اندر ایک محاذ دین کی تعلیم کو حاصل کرنا، قرآن و سنت کے علم کو سیکھنا، قرآن و سنت کی گہرائیوں کو سمجھنا اور ایسے لوگوں کے نظریات کے سامنے ایک نظریاتی سرحد قائم کرنا یہ فرض ہے۔ کسی بھی قوم کی دو طرح کی حدود اور حدیں اور سرحدیں ہوتی ہیں، ایک جغرافیائی حدیں، دوسری اس کی نظریاتی حدود۔ جغرافیائی حدود کے ساتھ ساتھ اپنی اساسی اور نظریاتی حدوں کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے، اس سورت کے اندر جہاد کے بکثرت مسائل بیان کیے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلائی گئی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے پر، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے دینے پر۔ جو نہیں نکلے ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جنہوں نے اس معاملے کے اندر بہانے تراشے، نفاق کا راستہ اختیار کیا، ان کے اس نفاق سے پردہ بھی چاک کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جغرافیائی حدوں کی محافظت کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو نظریاتی اور اساسی حدیں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے امت مسلمہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس بات کا درس دیا ہے، حکم جاری فرمایا ہے، ہر گروہ، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر علاقے کا ایک بندہ، ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک چھوٹا سا گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں نکلے، دین کا علم حاصل کرے، تفقہ فی الدین کو حاصل کر کے لوگوں تک دین کو پہنچائے۔
فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، لوگوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں اور دین کی تعلیم کو آگے پھیلانے لگ جائیں۔ یہ سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ کے اندر سے، ہر خاندان میں سے، ہر برادری میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر علاقے میں سے ایک طائفہ نکلے، ایک گروہ نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جن کا کام دین کے اندر اچھی طرح فقاہت حاصل کرنا ہو، دین کے علم کو اچھی طرح سیکھیں، دین کے علم کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں اور پھر اپنے علاقے کی طرف لوٹ جائیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے کنبے، اپنے خاندان میں جا کر اللہ کے اس سیکھے ہوئے دین کو پہنچائیں، اللہ کی سیکھی ہوئی ان تعلیمات کو، دین کی نظریات اور دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اس وقت یہ جو ایام ہوتے ہیں رمضان کے بعد والے، شوال کے مہینے میں، ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص اور پورے بر صغیر میں بالعموم مدارس دینیہ میں داخلے اوپر ہو جاتے ہیں۔ دین کے مدارس کے اندر طلباء کو مدعو کیا جاتا ہے، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخلہ دلواتے ہیں، دین کی تعلیم سکھلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دین کی تعلیم سیکھنا سکھلانا فرض ہے۔ اگر کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ، کوئی علاقہ کلی طور پر اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کروائے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان میں سے کچھ افراد کو دین کی تعلیم نہ دلوائے، تو مجموعی طور پر وہ پورا قبیلہ مجرم ہے، پورا خاندان مجموعی طور پر جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے کہ دین کی تعلیم سیکھنا، دینی علوم کو حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ محلے کے، علاقے کے مل کر اس نماز کو ادا کر دیں تو باقی کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی علاقے کے چند لوگ، کسی گروہ، کسی قبیلے، کسی خاندان کے چند افراد، کسی علاقے کے چند لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی تعلیم سیکھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دیں، مبلغ بن جائے، عالم دین بن جائے، پورے خاندان کی طرف سے کفایت کر جائیں گے، پورے علاقے کی طرف سے، پورے قبیلے کی طرف سے۔ لیکن اگر پورا قبیلہ، پورا خاندان اور پورا جو ہے نا وہ علاقہ دین کی تعلیم سے محروم رہے تو سارے لوگ مجرم ہوں گے۔ اس لیے دین کی تعلیم سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے صلی السلام نے فرمایا علم کو حاصل کرنا، علم کو سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے، یہ فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیم سیکھے۔ کتنی تعلیم سیکھے؟ کم از کم ہر بندے کے پاس دین کا اتنا فہم، دین کا اتنا علم، دین کی اتنی معلومات ہونا فرض ہے جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ یہ عامی لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ نماز پڑھے تو ان کو نماز کا مکمل طریقہ آتا ہو، دین کی ساری معلومات نماز کے متعلق ان کے پاس ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آئے تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا ان کے پاس ضروری ہے۔
اگر ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے تو حج کے بارے میں جتنی معلومات ہے، دین کی تعلیمات ہے، حج کا طریقہ ہے، اس کے مناسب ہے، ان کا علم ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کے متعلقہ، شادی کے متعلقہ، زوجین کے حقوق کے متعلقہ، ایک خاندان کے متعلقہ، ایک دینی گھرانے کے متعلقہ مکمل طور پر اس کے پاس معلومات، دین اسلام کی تعلیمات ہونا فرض ہے۔ ہاں کچھ خاص علوم ایسے ہیں جو صرف علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو علماء کے پاس کی بات ہے۔ دین کا دفاع کرنا، دین اسلام کے شاعر کی محافظت کرنا اور دین کے دشمنوں کے آگے اپنی اس اساسی حق میں کھڑا کرنا، یہ امت مسلمہ کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عام عوام کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے قرآن و سنت کے مطابق جو اصول ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ تجارت کرتا ہے، تاجر آدمی ہے، اس کے پاس اسلامی تجارت کے اصول ہونے چاہیے، اس کو اسلامی تجارت مکمل طور پر آنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں تو علماء کو اس کو سیکھنا چاہیے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی معاشرتی تعلیمات کو دیکھے گا یا مغربی تعلیمات کو دیکھے گا، اس کا کاروبار مشکوک ہوگا، اس کے کاروبار کے اندر غیر شرعی کام آ جائیں گے اور سود جیسے بڑے بڑے خرابیاں اس کے کاروبار میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے دو طرح کے طبقات مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ جو دین کی گہرائی میں جائے، دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، باقاعدہ طور پر دین کی تعلیم حاصل کرے اور عالم تیار ہو، بہترین مبلغ بنے، لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اور دوسرا طبقہ عام عوام کا ہے جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے موٹے موٹے اصول ان کو پتا ہونا چاہیے، ان کے پاس روزہ رکھنے کے اور روزے کے متعلقہ مکمل معلومات ہونی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، یہ گزارش کروں گا، اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک بچہ دین کے راستے میں لگائیں، دین کے راستے پہ چلائیں، ان کو مدارس کی تعلیم دلوائیں۔ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، بہت بڑا ظلم ہوا۔ جس وقت بڑے صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر ابھی انگریز کا تسلط نہیں تھا، اس وقت دینی اور دنیاوی ادارے اکٹھے ہوتے تھے، مدرسے اکٹھے ہوتے تھے۔ اس مدرسے کے اندر ان کو دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی، دنیاوی علوم بھی سکھلائے جاتے تھے، تاکہ بچے کے پاس دنیاوی علم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو۔ لیکن جب انگریز آیا، اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا، دین کو اور دنیا کے علوم کو الگ الگ کر دیا، ادارے الگ کر دیے۔ جو دینی علوم سیکھنے کے تھے ان کو مساجد تک، مدارس تک محدود کر دیا، اور دنیاوی علوم کو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی شکل میں الگ کر دیا۔ اس وقت ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک آڑ بنائے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو ایک تعلیم دلواتے ہیں، دوسری نہیں دلواتے ہیں، اور ہم میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن مجید ان کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو صرف قرآن مجید حفظ کروا دیتے ہیں۔ قرآن مجید حفظ کروانا بہت بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہیں پر بس نہیں۔ اگر بچے نے قرآن حفظ کر لیا تو اس کو بچے کو قرآن مجید کا مزید علم دلوائے، مزید اس کو قرآن کی تعلیم دلوائے، اس کے پاس ترجمہ آنا چاہیے، اس قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں من حیث القوم، ایک گھر، ایک والد، ایک والدہ، ایک خاندان چاہتا ہے کہ آئندہ زمانے میں، آئندہ دور میں، مستقبل کے اندر اگر ہمارے خاندان میں دین کی بقا رہے، دین اسلام کی رمق باقی رہے، دین اسلام کا وجود باقی رہے، تو یاد رکھیں اس کا ایک ہی حل ہے
اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دلوائیں، وگرنہ چند سال گزرنے کے بعد، ایک دو نسلیں گزرنے کے بعد تمہارے گھروں میں دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے گھروں کے اندر نماز روزے کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اس دین کو باقی رکھا ہے علماء کے ساتھ۔ آج اگر دین اس کے ارکان باقی ہے تو یہ اللہ نے علماء کی برکت سے باقی رکھا ہے۔ علماء کا کثرت موجود ہے دین رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کو شرعی رہنمائی کے لیے، غلط اور درست کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ نے علماء کی جماعت تیار کر رکھی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا علماء اٹھتے جائیں گے، علم ختم ہوتا جائے گا۔ یرفع العلم ویبطل الجہل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور لوگ ان پڑھ لوگوں کو، بے دین لوگوں کو اپنا بڑا مفتی، عالم اور اسکالر بنا لیں گے، پھر وہ بغیر علم کے غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سارے نام نہاد ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی، ان کو دین کی دال کا بھی نہیں پتا، اسلام کی الف سے بھی واقف نہیں، لوگوں کو شرعی مسئلے بتا رہے ہیں۔ ابھی رمضان گزرا، آپ لوگوں نے رمضان ٹرانسمیشنیں دیکھی ہیں، کتنے ایسے لوگ تھے جو صرف اپنے ٹی وی چینل چلانے کے لیے جاہل مجاہد بے دین لوگوں کو، دین اسلام سے نواقف لوگوں کو، مسلمانوں کو، مذاق اڑانے والوں کو چینل پر بٹھا کر لوگوں کو غلط معلومات دینے لگے۔ اگر ہم دین اسلام کی صحیح معلومات اور دین اسلام کی جو اساس ہے قرآن و سنت ہے، اس سے نواقف ہو گئے، اس سے پیچھے ہٹے، اپنے بچوں کو پیچھے کر دیا، اپنے خاندان کو اس سے پیچھے کر دیا، اللہ کی قسم پھر یہ لوگ، ان کے یہ میدان خالی ہو جائے گا، یہ اس میدان میں آ جائیں گے، جس طرح وہ پہلے جہالت پھیلا رہے ہیں مزید جہالت پھیلائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط وظیفے بتا رہے ہیں، غلط توڑ کے بتا رہے ہیں، کوئی کسی کو بجلی کا بل کم آنے کے وظیفے بتا رہا ہے۔ یہ کیسی جہالت ہے، یہ کیسے جناب مذاق بنا دیا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ کھڑا ہو کے دین کے مسئلے بتانے شروع کر دیتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ قرآن و سنت کا پتہ ہے، نہ تبلیغ کے اصولوں کا پتہ ہے۔ اگر ہم لوگوں نے یہ میدان ایسے لوگوں کے لیے خالی چھوڑا تو پھر یہی لوگ ہماری رہنمائی کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں نا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ہم اس وقت تک کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی تشخیص نہیں کرواتے، آپریشن نہیں کرواتے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ ڈاکٹر آپریشن کے اندر، آپریٹ کے اندر ماہر ہے، اس کے پاس ڈگری موجود ہے، اس نے پریکٹس 50 جگہ پہ کی ہے، مکمل طور پر ہم تحقیق کر کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن دین کے بارے میں ہم بڑے بیچارے لوگ ہیں، بڑے بھولے لوگ ہیں، ہر بندے سے دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر مسئلے سے دین شروع کر دیتے ہیں۔ جس بندے نے نہ کبھی مدرسے کا منہ دیکھا ہے، نہ علماء کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے، نہ دین کی گہرائیوں سے واقف ہے، نہ قرآن و سنت کی صحیح نصوص سے واقف ہے، نہ قرآن و سنت کے اور امت مسلمہ کے باہمی اتفاق و اتحادی مسئلوں سے واقف ہے، وہ بندہ میں دین بتانا شروع کر دیتا ہے اور دین کے نام پر لوگوں کے اندر دین کی اساس کمزور کرتا ہے۔ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر وہ لوگوں کو، صحابہ کا حکم لوگوں کے دلوں میں بڑھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، دین کی تربیت کی طرف لائیں، ان کو مدارس میں داخل کروائیں۔ یہ ہر خاندان کے اوپر فرض ہے، ہر گھرانے کے اوپر فرض ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوا دیتے ہیں، کاروبار سکھلاتے ہیں، قرآن نہیں سکھلاتے، حدیث نہیں سکھلاتے۔ رمضان گزرتا ہے، ہر بندہ یہ قاری صاحب کو دیکھ کے خواہش کرتا ہے یا کاش میرا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن سنائے، میرا بچہ منبر پہ کھڑا ہو کے تقریر کرے، لوگوں کو واعظ کرے۔ ہم یہ خواہش کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے دین کے راستے میں بچوں کے وقف کرنے کی
پھر ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، شیطان ہمیں دبوچ دیتا ہے، ہمارے کو غلبہ پا لیتا ہے، ہمیں کمزور کرتا ہے، غلط غلط نظریات دلوں میں ڈالتا ہے، فتنے کے باتیں بھی لاتا ہے۔ اس لیے شیطانی راستوں کے آگے بند باندھنے کا واحد ذریعہ ہے کہ اپنی اولاد میں سے صحیح سلامت ذہین فقیر بچہ دین اسلام کے لیے وقف کرے۔ دین اسلام کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ دین سیکھے گا، دین سکھلائے گا، پھیلائے گا، اس کی معیشت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں اس وقت کتنی جہالت پھیلا رہی ہے، کتنی بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ اللہ کی قسم آپ صرف اور صرف ایک چکر پوری دیانتداری کے ساتھ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر لگا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں لوگوں کو، طلبا کو، پڑھنے والوں کو کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم نے بڑی قریب سے ان یونیورسٹیوں کو دیکھ لیا ہے، ان کی تعلیم کو دیکھ لیا ہے۔ وہ یونیورسٹیاں، وہ بنیادی ادارے جو کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی نہیں ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، وہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر لوگوں کو سمجھتے ہیں ہم دین سکھلا رہے ہیں، اسلام سمجھا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی یونیورسٹیاں، میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری یونیورسٹیاں بھی ہمارے مدرسے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ جا کر دیکھیں وہاں کیا فحاشی ہے، کیا قریانی ہے، وہاں کیا اختلاط مرد و زن ہے، وہاں جوان لڑکے لڑکیاں کس طرح ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اللہ کی طرح آپ کو معلوم نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ اگر اپنی نسل کی حفاظت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں دین کا نام لینے والا باقی رہے، تمہاری نسلوں کے اندر دین اسلام باقی رہے، پھر اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف لائیں، مدرسوں کے اندر داخل کروائیں۔ اس وقت مدارس، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالج بھاری بھرکم فیسیں وصول کرتے ہیں، ایک سیمسٹر کی فیس 1 لاکھ سے اوپر ہے، لے کر کیا سکھلا رہے ہیں بچوں کو؟ ہمیں یونیورسٹیاں دے کیا رہی ہیں؟ کرپشن، 2 نمبری، فراڈ، فحاشی، قریانی، بے حیائی۔ اس نام پر ہم 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، کیا سمجھتے ہیں آج تک ان دنیاوی اداروں میں پڑھنے والے لوگ جو اوپر آئے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جو حکومت کی ہے، سرپرستی کی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ سوائے بے حیائی کے، سوائے بے دینی کے، اسلام دشمنی کے، قرآن و سنت کے ساتھ دشمنی کے، انہوں نے اس میں اسلام کو نہیں دیا۔ کرپشن انہوں نے عام کر دیا، سود خواری انہوں نے عام کر دیا۔ آپ حیران ہو گئے۔ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھا اور پڑھا بھی ہے اور اس کو قریب سے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر اسلامی بینکاری کے نام سے تجارت پڑھائی جاتی ہے، سود پڑھایا جاتا ہے، سود کی صورتیں سکھلائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، ان کو نام دیا جاتا ہے اسلامی بینکاری۔ یہ تو ایسی بات ہے نا، یہ اسلامی جھوٹ ہے، یہ اسلامی زنا ہے، یہ اسلامی ڈاکہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ بینکاری کو اسلام کا نام دے کر اس کے اوپر لیبل اسلام کا لگا کر لوگوں کو بتائیں یہ اسلامی طریقہ تجارت ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ بینکاری کو اسلامی کہنا موجودہ بینکاری کے لیے جرم ہے، اور ایسے ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک سے سود کو ختم کرنا ہے، وہ آپ کو سود پڑھا رہے ہیں، سود سکھلا رہے ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں میں سود بھر رہے ہیں، غیر شرعی تجارت کے طریقے مار رہے ہیں۔ وہی لوگ اوپر آ کر کل کو ہمارے جو ہے وہ معاشیات کے ماہر بن جاتے ہیں، پھر وہ معیشت دان بن جاتے ہیں، پھر وہ وزارت خزانہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ سوائے سود خوری کے، سوائے 2 نمبری کے، فراڈ کے، کرپشن کے، ہمیں کچھ نہیں دیتے۔ یہ ہماری یونیورسٹی ہمیں دے رہی ہے، پیسے دے کر، پیسے ہم لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوائیں، لیکن ان کو ساتھ ساتھ دین کا علم ضرور سکھلائیں، تاکہ ان بچوں کو پتا ہو کون 2 نمبری کا اور کون صحیح تعلیم سکھلا رہا ہے۔ یہ لوگ
اسلام کے نام پر اپنی تھپی اور اپنا چور بیچ رہے ہیں. ان سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا بچہ رسوخ فی العلم رکھے گا، راسخ عالم بنے گا، پختہ عالم دین بنے گا، قرآن و سنت کو براہ راست سیکھے گا، علماء کے سامنے بیٹھ کر پڑھے گا، تب اس کو پتا چلے گا ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں بجائے اس کے کہ علماء کی فضیلت بیان کروں، علم کی فضیلت بیان کروں، یہ آپ نے بارہا مرتبہ سن رکھی ہے. اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے سے گھبراتے ہیں، اور شاید ہمارے ذہن میں شیطان نے بات یہ ڈال دی ہے کہ شاید بچہ دین پڑھے گا، مدرسے میں چلا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کی معیشت اتنی اچھی نہ ہو، روزی روٹی اس کی اچھی نہ ہو سکے، یہ دنیاوی دور میں پیچھے رہ جائے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. جن لوگوں نے دین کے ساتھ وفاداری کی ہے اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا نوازا ہے. جن لوگوں نے دین کا راستہ اختیار کیا، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. کیا دنیا داری کے اندر آزمائشیں نہیں آتی ہیں؟ اس وقت آپ کی یونیورسٹیوں کالجوں سے پڑھے لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں. میں جانتا ہوں، ہم نے یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی، جاب نہیں ملتی. ہم بچوں کو کالجوں یونیورسٹیوں میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ نوکر بنانے کے لیے. سب سے بڑی جو ہے ان کی دور اور نظر ایک نوکری کے اوپر ہے، جاب مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی. ہم ان کو بڑا زبردست اچھا نوکر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دین اسلام، یہ آپ کا قرآن و حدیث، یہ دین کی تعلیم، یہ لیڈر بناتا ہے، لیڈر قوم کا رہنما بناتا ہے، دین کا نوکر بناتا ہے، اسلام کا نوکر بناتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کا تعارف کرواتا ہے. اور ہم لوگوں کے نوکر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی نوکر نہیں رہتے. اب حالات یہ ہے، یہاں ویکنسیاں آتی ہیں، مثال کے طور پر پورے پنجاب کے اندر 100 ویکنسیاں آتی ہیں، اس کے اوپر اپلائی کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کم و بیش آپ کو 50,000 افراد ملیں گے جو 100 سیٹ پر اپلائی کر رہے ہیں. کیا سارے لوگ بھرتی ہو جائیں گے؟ کیا سارے لوگ لگ جائیں گے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. اور پھر ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ایم فل کیے ہوئے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ صرف اور صرف ایم اے ہے، ماسٹر ہے، لیکن اس کے اوپر اپلائی کرنے والے کتنے لوگ؟ کون سے لوگ ہیں؟ ابھی پتا چلا کہ پی کے اندر پچھلے دنوں سیٹیں آئی، 4,000 پی ایچ ڈی اسکالر نے اس کے اوپر اپلائی کیا، اور سیٹیں چند گنتی کی چند سیٹیں بھی 100 سیٹ نہیں تھی. یہ اس وقت المیہ ہے. جس دور میں ہم چل رہے ہیں، جس طرف ہم بھاگ رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں ہے. دنیا اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے قسموں میں لکھ دی ہے. سارے مولوی بھوکے نہیں مار گئے، اللہ نے مولویوں کو عزت دی ہے، علماء کو اللہ نے بڑا مار دیا، علماء کو اللہ نے بڑا نوازا. سارے دنیا دار لیندار نہیں ہوتے، نہ سارے دیندار بن جاتے ہیں. اس لیے اپنی سوچ بدلے، فکر بدلے، اپنے دین کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کے مستقبل کا خیال کریں. یہ بچہ پڑھے گا، عالم دین بن جائے گا، قوم کی رہنمائی کرے گا، رہنما بنے گا، لیڈر بنے گا، قوم کے آگے کھڑا ہوگا، قوم اس میں پیچھے چلے گی. آپ کا بچہ آگے کھڑا ہے، آپ کا بچہ ان میں لیڈ کر رہا ہے، آپ کا بچہ امام ہے اور قوم کی رہنمائی کر رہا ہے. یہ اللہ نے آپ کو تھوڑا اعزاز دیا دنیا کے اندر. اور پھر یہ صرف دنیا میں اعزاز نہیں ہے، اللہ نے قیامت والے دن بھی آپ کو بڑا اعزاز دینا ہے. ایک باپ فوت ہو جاتا ہے، بچہ دین کی تعلیم سیکھ جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے. جب تک وہ اس علم کو آگے پھیلاتا رہے گا، نیک کام کرتا رہے گا، اس دین کو سکھلاتا رہے گا، اس والد کو قبر میں لیتے ہوئے سکون پہنچتا رہے گا. اس ماں اور باپ کو قبر میں ثواب پہنچے گا. لاؤ دنیا کی کوئی ایسی تعلیم جو اس لیول اور اس درجے کی ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کی تبلیغ سے، نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا نا، اے علی
اگر تیری ہدایت سے، تیری رہنمائی سے، تیری کوشش سے ایک بندہ کی راہ راست پہ آ جائے، ایک بندہ اسی کی راہ پر چل پڑے، تیرے لیے دنیاوی مالو متا اور سو کوٹوں سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے بچے کی رہنمائی سے، آپ کی رہنمائی سے بندہ دین اسلام پہ چل پڑے گا، سیدھے راستے پہ آ جائے گا، اللہ کی قسم آپ کی نسلیں سمجھ جائیں گی، آپ کا دین سمجھ جائے گا، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اپنی آخرت کا سامان پیدا کریں، کوشش کریں، محنت کریں، بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، بچوں کو دین کی طرف لائیں۔ اس وقت دینی ادارے بیک وقت مفت میں، بالکل مفت بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، رہائش بھی دے رہے ہیں، ان کی روٹی روزی کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے کھانے کا خرچہ، رہائش کا خرچہ، ان کی تعلیم کا خرچہ بالکل مفت، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے تعلیمی ادارے بچوں کو کتابیں بھی مفت دے رہے ہیں، بہت سارے تعلیمی ادارے بچوں کو ان کے لباس مفت دے رہے ہیں، بہت سارے تعلیمی ادارے بچوں کی مکمل کفالت اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ پورے پاکستان کی جتنی NGOs ہیں، کیا یہ کام کر رہی ہیں؟ مفت میں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا قدم وہ نہیں اٹھا رہے جتنا بڑا اس وقت امت کا، دین کا بیڑا ان مدارس نے، ان مساجد نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہر مسجد کو تعلیم گاہ ہونا چاہیے، ہر مدرسے کے اندر تعلیم گاہ ہونی چاہیے۔ یہ مدرسہ اللہ نے جس وقت اپنے نبی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، وہاں اللہ نے یہ مدرسہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند چیزوں کے نام سکھلائے، اللہ خود معلم بنے، آدم علیہ السلام کو طالب علم بنایا، علم سکھلایا، اور جا کر کہا جاؤ ان فرشتوں سے پوچھو ان چیزوں کے نام، ان سے پوچھو ان کو نام آتے ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، وہی علم جو تو ہمیں سکھلائے گا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلایا، کہا ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ آدم علیہ السلام کو، امت مسلمہ کو، اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اللہ نے فرشتوں پر برتری دی ہے۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر مدرسہ بنایا۔ یہ مدرسہ چلتا چلتا نبی علیہ السلام کے زمانے تک پہنچا۔ اللہ نے ہر دور میں اس تعلیم کو زندہ رکھا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو خود فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، دین کا علم سکھلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ عزت احترام دین کے اندر ہے، دین کی تعلیم کے اندر ہے۔ اللہ نے عزت بھی اس میں رکھی ہے، احترام بھی اس میں رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیادت اور سیادت بھی اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے، دین کی تعلیم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔